بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. 19واں پارہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں سورہ الفرقان کی تفسیر اور معانی کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے بعض اعتراضات کا جواب دیا اور فرمایا کہ یہ لوگ اپنے اندر بہت زیادہ بڑے بن گئے، انہوں نے تکبر اختیار کیا جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں خود فرشتہ آ کر ملاقات کرے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اللہ ہم سے ملاقات کریں، ہمیں اپنا آپ دکھلائیں تو ہم تب ایمان لائیں گے. فرمایا کہ جس دن فرشتوں کی ان سے ملاقات ہوگی وہ دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری لے کر نہیں آئے گا، اور پھر قیامت کے دن جب اللہ رب العزت ان کی جانب بڑھیں گے تو ان کے اعمال کو غبار بنا دیں گے جس کی کوئی حیثیت اور وزن باقی نہیں ہوگا. اور اس دن جنتی بہت بہترین ٹھکانے پر ہوں گے اور ان کے لیے وہ دن بڑا آسان ہوگا. اس کے ساتھ فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن، قیامت کا دن کہ جب آسمان پھٹے گا اور فرشتے قطار اندر قطار اتریں گے، اس دن حقیقی بادشاہت صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہوگی. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور یہ دن کافروں پر بہت ہی بھاری ہوگا، بڑا ہی ان کے لیے مشکل ہوگا. اب ان کی مشکلیں کس قسم کی ہوں گی، اور وہاں کچھ احوال جن کا تذکرہ اگلی آیات میں ہوا ہے جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم اپنے ہی ہاتھوں کو اپنے منہ میں ڈال کر کاٹیں گے. یہ انسان کی انتہائی پریشانی کے اندر، غم کے اندر، بہت زیادہ ٹینشن میں جو بے ساختہ حرکتیں اس سے سرزد ہوتی ہیں ان میں سے ایک. ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو جب وہ کسی بات پر متفکر ہوتے ہیں، سٹریس میں ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ناخن چبانے لگتے ہیں. اس کی انتہا درجے کی کیفیت یہ ہے کہ انسان ایسے غم کے اندر مبتلا ہو اور ایسی پریشانی اور فکر میں مبتلا ہو کہ ناخن چباتے چباتے وہ اپنی انگلیاں چبا جائے اور اس کو احساس نہ ہو کہ وہ اپنی انگلی ہی چبا گیا. یا بسا اوقات انسان کی خوف کی کیفیت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایسے اپنے دانتوں کے نیچے اپنی انگلی دے کر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں فلاں اس قدر خوف میں مبتلا تھا، کاٹو تو لہو نہیں، یعنی اس کا خون اس کے جسم میں منجمد ہو جاتا ہے اور کاٹنے پر اس کو تکلیف بھی محسوس نہ ہو.
یا پھر یعض الظالم علی یدیہ، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کیا یہ منظر حقیقت پر مبنی؟ ذرا مجھے چٹکی بھرو، انسان اپنے آپ کو خود ایسے دانت سے کاٹ کر چیک کرتا ہے کہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ یہ سارے ہی مطلب ٹھیک ہیں، کفار کی حالت ایسی ہوگی کہ آج کا یہ منظر ان کو دہلا دینے والا ہو، کلیجہ منہ کو آ رہا ہو، غم اور پریشانی اتنی کہ ان کو اپنے ہاتھوں کے چبانے کا پتہ نہ چلے، اور پھر وہ سوچیں گے شاید ہم کوئی خواب دیکھ رہے، لیکن وہ حقیقت ہوگی۔ فرمایا یعض الظالم علی یدیہ، اور جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ کوئی خواب نہیں، جس دن کا ہم انکار کرتے رہے یا جس کی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، آج وہ حقیقت بن کے ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، آج تو رحمان کی بادشاہت ہے، فرشتے کتار اندر کتار کھڑے ہیں، جنت بھی لائی جا چکی ہے، جہنم بھی سامنے موجود ہے، اور وہ اس کی زفیر اور اس کی چنگھاڑ سن رہے ہیں۔ ایسے میں اب ان کے اندر کچھ حسرتیں پیدا ہوں، کاش کہ ایسا ہو جاتا اور کاش ایسا نہ ہوتا، لیکن یہ حسرتیں اس وقت کوئی فائدہ نہیں دیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہ کہیں گے یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ تھوڑا ہی رستہ اپنایا ہوتا، رسول کا بتلایا ہوا رستہ کچھ ہی اپنا لیا ہوتا۔ سبیلا یہاں نکرہ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے کچھ بھی رستہ۔ مفسرین کرام کہتے ہیں وہ یہ کیوں کہیں گے؟ ایک تو ہے کہ بندہ اللہ کے انبیاء پر مکمل ایمان لائے، اس کے مطابق عمل صالح کرے، درجات اللہ رب العزت سے حاصل کرے، پہلے پہل جنت میں داخل ہو جائے۔ کافروں کی تو حسرت اس قدر بری ہوگی کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا لیکن عمل صالح نہیں کیا، ان کے سامنے وہ مختلف مشکل مراحل سے گزرنے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض بڑے گناہوں کے مرتکب جہنم میں اپنی سزا بھگتنے کے بعد بھی باہر نکال لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وہاں ان کی حسرت یہ ہوگی کاش ہم نے کچھ تو انبیاء کی بات مانی ہوتی، ساری نہ صحیح، کم از کم کلمہ پڑھنے کی حد تک تو ہم مسلمان ہوئے ہوتے۔ یہ اسلام یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوگا قیامت کی ہولناکیاں اور وہاں کے عذاب دیکھ کر اور جہنم کے عذاب کو چکھنے کے بعد، یود الذین کفروا، کافر اس بات کی تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ یہ اسلام اللہ رب العزت کی عظیم ترین نعمت، اللہ کی قسم جس آسانی سے ہمیں میسر آ گئی، اس کی وجہ سے ہم اس کی قدر کھو بیٹھے۔ دل کے اندر اس نعمت کی وجہ سے اپنی خوش قسمتی اور اپنے مالا مال ہونے کا جو احساس ہے وہ مفقود ہوتا جا رہا۔ یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کافر اپنی کچھ دنیاوی ترقی کی وجہ سے اچھا نظر آتا، اور ایک مسلمان باوجود کہ اس کے پاس کلمہ موجود ہے ہمارے لیے وہ اہمیت نہیں رکھتا، وہ وقعت نہیں رکھتا۔ وجہ کیا ہے؟
ہم نے اس کلمے اور اسلام کی اہمیت کو سمجھا نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے مقابلے میں شر کے متعلق زیادہ سوال کرتا تھا، اور نیت یہ ہوتی کہ میں شر کے متعلق جان کر اس سے بچ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد سفر پر تھے، ایک دوسرے شہر پہنچے۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ تشریف لائے تو بہت لوگ اکٹھے ہو گئے۔ مجمع میں سے ایک شخص نے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سکھلا دیجئے جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کے متعلق بتلایا کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا، اور فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسے بھی حالات آ جائیں گے کہ لوگ نماز روزے کی پابندی چھوڑ دیں گے، نہ عمرہ کریں گے نہ حج کریں گے، اور صرف ان کے درمیان مسلمان ہونے کے ناطے کلمہ ہی باقی رہ جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ کلمے کے علاوہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ اور دیگر احادیث کو اگر ہم سامنے رکھیں تو معلوم ایسا پڑتا ہے کہ جہالت کے دور کا جب بالکل یعنی وہ اپنی عروج پر ہوگا، علماء اٹھا لیے جائیں گے، علم سلب کر دیا جائے گا، اور لوگ عمل سے بالکل پیدل ہو جائیں گے، تو آہستہ آہستہ دین اسلام کی تعلیمات اس طرح مفقود ہو جائیں گی کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو اس بات کے سوا کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، کس لیے ہیں ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ باقی آپ دین کا کچھ پوچھیں گے تو کچھ معلوم نہیں پڑے گا۔ جب یہ حدیث سنائی تو کہنے والے نے کہا، نہ روزہ رکھیں گے، نہ نماز پڑھیں گے، نہ حج عمرہ کریں گے، نہ نیکی کا کوئی کام کریں گے، پھر یہ کلمہ کس کام کا؟ یہ کلمہ ان کو کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے رخ پھیر لی۔ اس نے دوسری طرف آ کر بھی یہی سوال کیا، انہوں نے تیسری جانب رخ پھیر لی۔ جب اس نے تیسری مرتبہ یہی سوال کیا، 3 مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کلمہ ان کو جہنم سے نجات دلوا دے گا، یہ کلمہ ان کو جہنم سے نجات دلوا دے گا، یہ کلمہ ان کو جہنم سے نجات دلوا دے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ رب کائنات کل قیامت کو حدیث شفاعت کا آخری حصہ جب ہر قسم کی شفاعتیں سفارشیں ہو چکی ہوں گی، ایسے میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکالا جا چکا ہوگا، اعلان فرمائیں گے وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے جہنم سے ہر اس شخص کو بھی باہر نکال دیا جائے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کافر کی کیسی حسرت ہوگی جب وہ جہنم کے عذاب میں پڑا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اس کے ارد گرد سے لوگوں کی خلاصی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ وہ بھی نکال لیے گئے جنہوں نے ایک مرتبہ زندگی میں لا الہ الا اللہ کا بھی کہا، وہ بھی نکل گئے۔ اس وقت کہے گا کاش میں نے اتنی ہی بات مانی ہوتی اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا ہوتا۔ اس لیے اللہ نے جو یہ نعمت دی ہے، اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت، اس کی قدر کیجیے۔ کل کائنات میں سب سے اہم اور قیمتی چیز اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدائشی طور پر عطا فرما، ہمیں وراثت میں ملی، اور یہ اس قدر عظیم الشان وراثت ہے کہ اس کا دنیا کی کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔
اور اسی کے ضمن میں ایک مسلمان کو اور کافر کو کبھی ایک پلڑے میں نہ تولا کرے. رب کائنات نے جب ان کو برابر نہیں کیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان کو اور کافر کو برابر سمجھیں. اور یہی عقیدہ الولاء والبراء کا تقاضا ہے. یہی الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنے کا تقاضا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے دیتا ہے اور اللہ کے لیے ہی کسی سے ہاتھ روکتا ہے، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، یہی ہے جس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. ہماری چوائسز کا معیار اللہ کا دین اور اسلام بن جائے تب جا کر ایمان مکمل ہوتا. اب اللہ نے فرمایا ساتھ میں کہے گا یا ویلتا، ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کاش میں نے فلاں کو اپنا دلی دوست نہ بنایا ہوتا. ہائے میری بربادی، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دلی دوست نہ بنایا ہوتا. کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، لقد اضلنی، البتہ اس نے مجھے گمراہ کر دیا، عن الذکر، نصیحت سے، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی. اور یہ ذکر اس میں سر فہرست اللہ کی کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. انا انزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے اس نصیحت، اس قرآن اور اس کے فہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے گمراہ کر دیا، دور کر دیا. جبکہ وہ میرے پاس آئی تھی، مجھے اللہ کی قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مجھ تک پہنچتے تھے. اس کے باوجود میرے دلی دوست نے، میرے یار نے، جس کے ساتھ میرا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، شب و روز کی محبتیں، تعلق، وہ مجھے کہا کرتا تھا کس سیاپے میں پڑھ رہے ہو بھائی، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو جوانی ہے، یہ کس باتوں کے اندر تم چل کر دنیا کے مزے چھوڑ رہے ہو، یہ دین تو مولویوں کا کام ہے، تم کب سے مولوی ہو گئے، زیادہ صوفی نہ بنو، جب زندگی گزرے گی، بڑھاپے میں داخل ہوں گے، ریٹائر ہوں گے تو اللہ اللہ کر لیں گے. لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، تم اس معاشرے میں کٹ کر رہ جاؤ گے، لوگ تمہیں پینڈو کہیں گے، تمہیں بنیاد پرست اور فنڈامنٹلسٹ کہیں گے، دقیانوس کہیں گے. تم نے سوسائٹی میں موو نہیں کرنا، تم اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہو، تم نے کل ان کے کیریئر کے لیے کچھ سوچا ہے یا نہیں سوچا، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کا ان کو کیا فائدہ ہوگا، کل کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے. کتنے مشورے ہیں جو ہمارے کانوں کے اندر ہمارے قریبی لوگ ڈالتے اور ہم ان کو اپنا ہمدرد، خیر خواہ، دوست، غم گسار، بھلائی کرنے والا سمجھ کر ان کی ان باتوں پر عمل کیے ہی چلے جا رہے. خلیل کہتے ہیں ایسا دوست جس کے ساتھ انسان کی انتہا درجے کی دلی محبت ہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دلی دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر من یخالل، ہر بندے کو چاہیے وہ دیکھے کہ وہ اپنا دلی دوست کس کو بنا رہا. اور جب یہ مرحلہ آتا ہے تو انسان کے لیے شیطان اس فیصلے کو بڑا مشکل بنا دیتا.
فلاں کی دوستی میں چھوڑ دوں؟ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ تو میرا بہت ہی بچپن کا دوست، وہ تو میری بڑی مشکل وقت کی سہیلی ہے، اس کے ساتھ تو میری بانڈنگ بہت زیادہ ہے، کیمسٹری بڑی میچ کرتی ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو بھی آہستہ آہستہ تبدیل کروں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے آپ اس کو تو تبدیل نہیں کرتے، وہ آپ کو تبدیل کر کے دین سے نابلد کر دیتے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے، دوستوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے، ان کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کوشش کے دو پہلو آپ کے سامنے رہنے چاہیے۔ نمبر ایک، آپ کی زندگی میں خیر خواہی والے دیندار نیک دوست موجود ہوں، جو آپ کی اصلاح کرے، جو آپ کو نیکی کی طرف راغب کرے، غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو روکیں، اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو آپ کے لیے بچپن سے آپ کے ساتھ بڑے ہوئے، کالج یا یونیورسٹی میں آپ کی دوستیاں ہو گئیں، کلیگ ہونے کے ناطے آپ کی دوستیاں ہو گئیں، لیکن دیندار نہیں ہیں، آپ ان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے، ان پر ایک وقت تک کی کیلکولیٹڈ محنت کرنی ہے۔ جب نظر آئے کہ وہ خیر کے قبول کرنے والے ہیں اور آپ کے خیر کے بتانے کی وجہ سے نیکی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، تو ان پر محنت جاری رکھیں، اور اگر یہ نظر آئے کہ بجائے اس کے کہ آپ ان پر اثر انداز ہوں، وہ آپ پر اثر انداز ہوتے، نماز کا وقت آیا، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا، مسجد آ گیا، یہ خیر کی بات ہے، نماز کا وقت آیا، آپ نے اس کو کہا یار نماز پڑھتے ہیں، اس نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا، کہا یار سارا ٹائم تم نمازی بنتے رہتے ہو، پڑھ لیں گے ابھی بڑا ٹائم ہے، آپ کی جماعت رہ گئی، بعد میں آپ نے اٹھ کر مشکل سے جلدی جلدی وہاں پر اپنے فرض پورے کیے اور اس نے پڑھی ہی نہیں، اور یہی روٹین چل رہی ہے کہ وہ آپ کی جماعت چھڑواتا ہے، آپ کی نماز قضا کرواتا ہے، اور بسا اوقات چھڑوا ہی دیتا ہے۔ اس بندے کے ساتھ ساری زندگی نہیں چلا جا سکتا کہ میں اس کو دعوت دے رہا، ایک وقت کے بعد اس پر بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ میرا وقت ضائع کر رہا ہے اور میری نیکی کو برباد کر رہا ہے، ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی، ایک فیصلہ لینا پڑے گا۔ جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں لیتے، ہمارے لیے خیر کے دروازے مکمل طور پر نہیں کھل سکتے، خطرے کی تلوار لٹک رہی، اور وہ حدیث تو متعدد بار آپ سن چکے ہیں کہ اچھے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کی ہے اور برے دوست کی مثال بھٹی تپائے ہوئے لوہار کی۔ اس لیے اس حسرت اور افسوس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی میں ہی انسان کچھ بظاہر مشکل فیصلے اللہ کی خاطر لے لے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، آپ جسے بڑا ہمدرد، خیر خواہ اور بہترین انسان سمجھتے ہیں، اگر وہ حقیقتاً اتنا ہی ہمدرد، خیر خواہ اور بہترین ہوا تو آپ کی اس سچی اور اچھی دعوت کو قبول کر کے آپ کے اور اپنے لیے بھلائی کا رستہ چنے گا، اور اگر وہ اس بات پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تو اس کی کاہے کی ہمدردی اور خیر خواہی، وہ خود بھی بے وقوف ہے اور آپ کے لیے بھی گڑھا کھود رہا۔ اسی لیے فرمایا، اللہ نے فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور انسان اور شیطان انسان کو ہمیشہ چھوڑ جانے والا ہی ہے، خذولا چھوڑ کر بھاگ جانے والا، بے وفا۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رہے
اس سے مراد ابلیس والا شیطان بھی ہے اور ایسے شیطانی دوست بھی ہیں جو انسانوں کی شکل میں شیطان، من الجنتی والناس، جو لوگوں میں سے بھی ہیں، جنات میں سے بھی ہیں اور لوگوں میں سے بھی ہیں، بڑی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی یاری نبھانے والے۔ پتہ چلتا ہے وہ تو ایک وقت آنے پر آشکار ہوا، آپ کے کسی مال اور دولت پر نظر لگائے ہوئے بیٹھا تھا، آپ کی کسی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے آپ کے ساتھ تھا، جیسے ہی وہ مفاد ختم ہوا یا اس سے بہتر کوئی اور مل گیا، وہ تو خذولہ نکلا، چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے تھا۔ اس کی خاطر نقصان برداشت کرنے والے، اپنے دین کو برباد کرنے والے کی قیامت کے روز کیا کیفیت ہوگی کہ جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ جس کی خاطر میں نے اتنا کچھ برباد کیا، یہاں تک کہ اپنی آخرت برباد کر دی، وہ تو دھوکے باز اور فراڈی۔ اور اللہ رب العزت نے ایسے خلیل کو اور ایسے دوست کو شیطان کہا ہے جو انسان کو جہنم تک پہنچا دے، اور یقیناً یہ شیاطین ہیں۔ اس لیے ارد گرد بڑی گہری اور اچھی نظر ڈالے اور اپنی زندگی کے لیے یہ اہم ترین فیصلے کرے کہ آپ کا دلی دوست، ہمدرد، خیر خواہ وہ واقعتاً خیر پر ہے یا نہیں ہے، اور اسی کے ضمن میں یہ نظر بھی ڈالیں کہ کیا میں خود خیر خواہ دوست بننے کے قابل ہوں؟ کوئی مجھے اپنا خلیل بنائے اور اللہ کے بتائے ہوئے اس کرائیٹیریا کے لیے مجھے پرکھے تو میں اس قابل ہوں کہ کسی دیندار، شریف آدمی، نیک آدمی کا خلیل بن سکوں؟ اور اگر جواب ہاں میں ہے تو اللہ کا بہت شکر ادا کیجئے اور اس کے بارے میں اللہ سے مزید کی توفیق مانگیے، اور اگر جواب نہ میں ہے تو فکر کیجیے کہ قیامت کی یہ حسرتیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، کہ وہاں پر کوئی سپلیمنٹری جو ہے امتحان نہیں، دوسرا چانس کوئی نہیں۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ جو میری قوم ہے یقیناً اس نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا شکوہ ہے جو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کے سامنے کیا جائے، اور آپ سوچیں جو اس کی زد میں آئے گا اس کے پلے میں کیا رہ جائے۔ اللہ کی یہ کتاب جو کلام اللہ ہے، جس کا ہماری زندگی میں سب سے اہم رول ہے، جو ہمارے لیے دستور ہے، جو رہنما ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ایمان والا ہے یا جان چھڑانے والا ہے؟ اس تعلق کو ناظرہ پڑھ لینے تک محدود نہ کرے۔ بچوں کو قاری صاحب سے ناظرہ پڑھوا دیا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق پورا ہو گیا۔ اس سے اوپر بہت محنت کر لی، حفظ کروا لیا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق تو اعلیٰ ترین لیول پر پورا ہو گیا، بچہ حافظ بن گیا، بس ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن ہم نے حدیث یاد کر لی کہ ماں باپ کے سر پر تاج پہنایا جائے گا اور یہ سفارش کرے گا ہمارا سفارشی تیار ہے، اب ہمیں نہ قرآن کے ساتھ خود کوئی تعلق بنانے کی ضرورت ہے، نہ اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں وہاں صاحب القرآن کا لفظ ہے، حافظ القرآن کا لفظ نہیں۔ جو بندہ قرآن کا صاحب ہوگا، ساتھی ہوگا، ضروری نہیں کہ وہ حافظ ہو،
لیکن سارا وقت قرآن کے ساتھ جڑا ہوتا ہو، تلاوت بھی کرتا ہے، معنی اور مفہوم بھی سمجھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ 4 بنیادی تقاضے جو ہر مسلمان کے اوپر لازم ہیں. ہم نے وہ حدیث پڑھی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو ہم نے سمجھا یہ ABC 1 2 3 کا علم ہے، بایو فزکس کیمسٹری کا علم ہے جو ہر مسلمان پر حاصل کرنا فرض ہے. اسکولوں کی دیواروں پر لکھ کے لگایا، نصاب کی کتابوں کے پیچھے لکھ کر لگایا. جو علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر حاصل کرنا فرض ہے وہ اللہ کی کتاب کا علم. میرے شب و روز روزانہ صبح ہوتی ہے اور رات ہوتی، جب میں جاگتا ہوں اور جب میں سوتا ہوں. ظاہر بات ہے جب سویا ہوں تب تو کچھ کرتا نہیں. یہ جو وقت ہے اس میں اللہ کی کتاب کا کتنا وقت ہے؟ جواب ہم میں سے ہر کسی کے پاس اپنا اپنا موجود ہے. اللہ کی کتاب کا جتنا وقت ہے اتنا ہی میں اللہ کی کتاب کا ساتھی ہوں، اور جتنا میں دور ہوں اتنا ہی میں نے بھی قرآن کو پسے پش ڈالا ہوا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی یہ کتاب من جعلہ امامہ، جو اس کو اپنا امام بناتا، اپنے سامنے رکھتا ہے، وہ اس کو قیادت کرتی ہوئی جنت کی طرف لے جاتی. اور یہ کلام اللہ ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں. من جعلہ خلفہ، جو اس کو اپنے پسے پشت کرتا ہے، بے پرواہی برتتا ہے، یہ اس کو پیچھے سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی جہنم میں لے جاتی. خدا را اپنا تعلق قرآن کے ساتھ ٹھیک کیجیے. اس کتاب کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنے کی سعی کرنا، اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانا. بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ سے لے کر آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت کا علم تمہارے پاس. اپنے گھر والوں کی فکر کیجیے. میں بڑے درد دل کے ساتھ اپنے یہاں پر موجود نمازیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی توفیق سے آپ کے یہاں مرکز میں روزانہ ہفتے میں 4 دن ترجمہ کی کلاس ہوتی ہے. بہت سے ساتھی اس سے مستفید ہوتے. کتنے ساتھی ایسے ہیں جو یہاں سے استفادہ کر کے کہیں اور چلے گئے اور کہتے ہیں ہم بہت زیادہ کمی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس کلاس میں بیٹھتے تھے اب نہیں بیٹھ پاتے، آن لائن لیتے ہیں. یہی وجہ ہے ہم اس کو آن لائن کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ایک الحمدللہ اللہ کے بندے اور بندیوں کی تعداد ہے جو روزانہ اس سے آن لائن استفادہ کرتے. دنیا دور بیٹھ کر اس سے استفادہ کر رہی ہے. تحدیث نعمت کے لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں. ملک کے طول و عرض میں جاتا ہوں. مجھے کوئٹہ میں بھی بعض بچوں نے کہا ہم آپ کی کلاس لیتے ہیں. مجھے سکردو میں ایک بچے نے آ کر مل کر کہا میں روزانہ آپ کی آن لائن تفسیر کی کلاس لیتا ہوں. آپ یہاں موجود ہوتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ کر سلام پھیر کر سنتے پڑھ کر باہر سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر وہ 10 15 20 منٹ گزار دیں، اپنے گھر جا کر موبائل پر گزار دیں، راستے میں بازار سے خوش گپیاں کرتے ہوئے گزار دیں اور روزانہ اس کلاس سے محروم ہو جائیں. کتنی محرومی. توجہ کرے، ان مواقع کو ضائع نہ کرے، ان مواقع کو ضائع نہ کرے. وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کا علم دیا ہے، ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں، خدا را کسی کو پڑھائیے. یہ علم ہے آپ کے پاس، بہت بڑی خیر ہے. کیوں چپ کر کے بیٹھے ہیں؟ 1 2 لوگ پکڑ لے. اپنے آفس میں کوئی 2 بندے، اپنے گھر میں کوئی، اپنی گھر والی، اپنی اہلیہ کو، اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر، لیکن اس کو آگے دوسروں تک ضرور پہنچائیں. بڑی خیر نصیب ہوگی. وگرنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہنا ہے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور جو اس کی زد میں آئے گا یقین جانیے اس کے پلے کچھ نہیں رہنے والا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں صاحب قرآن بنا دے، اہل القرآن بنا دے، جن کے بارے میں فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ. کتنا بڑا شرف ہے. اللہ کے رب العزت نے فرمایا اہل قرآن
اللہ کے گھر والے ہیں اور اللہ کے مقرب اور خاص ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کو گھر والوں کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ایک منصب دیا ہے ان کو، جس طرح کسی بندے کے گھرانے کے افراد ہوتے، خاص لوگ ہوتے، مقرب ہوتے۔ اللہ ہمیں ان اہل القرآن میں سے بنا دے، اللہ ہماری نسلوں کو اہل القرآن بنا دے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له